اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں پر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس نام مبارک کی فضیلت، توصیف اور ثنا بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، وہ نام نبی ہے امی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو لفظ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے اصل یا بنیاد، اور اس کا مطلب ہے وہ ہستی جو کسی دنیاوی استاد سے تعلیم یافتہ نہ ہو بلکہ براہ راست اللہ کی تعلیم سے بہرہ مند ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ امی کا لقب ایک عظیم فضیلت اور حکمت کا حامل ہے۔ یہ لفظ امی عام طور پر ان پڑھ یا جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ لقب کسی کمی یا نقص کی طرف اشارہ نہیں کرتا، بلکہ یہ آپ کی ایک منفرد اور معجزانہ صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی انسان سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا، اس کے باوجود آپ نے دنیا کو ایک ایسا علم عطا فرمایا جو قیامت تک کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آپ کی تعلیم و تربیت براہ راست اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی۔ قرآن کریم جیسی فصیح و بلیغ کتاب ایک ایسے انسان پر نازل ہوئی جو بظاہر کسی مکتب یا مدرسے سے وابستہ نہ تھا۔ یہ خود ایک زبردست معجزہ ہے اور اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی الامی یعنی امی نبی کے لقب سے یاد فرمایا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157۔ جو لوگ اس رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جس کا ذکر وہ اپنے ہاں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اہل کتاب یہود و نصارہ یہ کہتے تھے کہ نبی کو لازمی طور پر علم کتاب اور قلم رکھنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی بنا کر ان کے دلائل کو رد کر دیا اور ثابت کر دیا کہ حقیقی علم وہی ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، نہ کہ دنیاوی علوم پر منحصر ہوتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک امی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کی تمام تعلیم براہ راست وحی الہی کے ذریعے ہوئی، نہ کہ کسی انسانی استاد کے ذریعے۔ آپ نے دنیا کو اخلاقیات، سیاست، معیشت، قانون اور عدل و انصاف کے وہ سنہری اصول سکھائے جو آج تک دنیا میں قابل تقلید سمجھے جاتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ 6 ہجری میں اس وقت طے پایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے، لیکن قریش نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ طے پایا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ جب معاہدہ لکھنے کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ وہ معاہدہ تحریر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ کہلوائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن قریش کے نمائندہ سہیل بن عمرو نے اعتراض کیا اور کہا، ہم رحمان اور رحیم کو نہیں مانتے، صرف بسم کا اللہم لکھا جائے جیسا کہ ہم پہلے لکھتے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے ویسا ہی لکھ دو۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا، ھذا مقاضی علیہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد رسول اللہ نے کیا ہے، تو سہیل بن عمرو نے پھر اعتراض کیا، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو جھگڑا کس بات کا تھا، یہاں صرف محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں رسول اللہ کو نہیں مٹا سکتا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی عنہ سے فرمایا، مجھے دکھاؤ کہ یہ الفاظ کہاں لکھے ہیں۔
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो जगह दिखाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से खुद रसूल अल्लाह के अल्फाज मिटा दिए, हालांकि आप लिखना नहीं जानते थे। ये वाक़या साबित करता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी होने के बावजूद हिकमत और मामला फहमी में सबसे बरतर थे। ये माहिदा बज़ाहिर मुसलमानों के लिए सख्त लग रहा था, लेकिन बाद में यही सुलह हुदैबिया फतह मक्का का सबब बनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान उम्मी एक अजीम मौजज़ा थी कि अल्लाह ने बगैर किसी दुनियावी उस्ताद के आपको बेहतरीन क़यादत अता फरमाई। ये भी ज़ाहिर होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत की सच्चाई पर मुकम्मल यकीन रखते थे, इसलिए रसूलुल्लाह के अल्फाज मिटाने के बावजूद उनकी हकीकत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये वाक़या न सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मी होने की सच्चाई को बयान करता है, बल्कि ये भी जाहिर करता है कि अल्लाह ने आपको वो फ़हम व फरासत अता फरमाई थी जो किसी आम इंसान के बस में नहीं थी। यही वजह है कि उम्मी होना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किसी कमी की निशानी नहीं बल्कि एक अजीम फजीलत है। मदीना मनवरा में एक मर्तबा एक यहूदी आलिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। इसने आपसे सवाल किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किसी उस्ताद के पास नहीं गए, आपने किसी से लिखना पढ़ना नहीं सीखा, तो फिर आप ये कैसे जानते हैं कि जो कुछ आप बयान करते हैं वो सच है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इल्म मेरे रब ने मुझे दिया है, मैं किसी उस्ताद के पास नहीं गया। यहूदी आलिम ने कहा, अगर आप वाकई ही नबी हैं तो मैं एक आजमाइश करना चाहता हूँ। मैं अपनी किताब तौरात में एक आयत देखकर आपके सामने रखूंगा, आप मुझे बताएं कि इसमें क्या लिखा है। ये कहकर वो यहूदी आलिम तौरात की एक आयत को अपने हाथ से ढांप कर पढ़ने लगा और इसका मतलब तब्दील करने की कोशिश की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना हाथ हटाओ और सच को जाहिर होने दो। जब यहूदी आलिम ने हाथ हटाया तो वो खुद हैरान रह गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर किसी ज़ाहिरी तालीम के असल हकीकत को पहचान लिया। यहूदी आलिम ने कहा, बेशक ये वही नबी हैं जिनकी पेशन गोई हमारी किताबों में है कि वो उम्मी होंगे लेकिन तमाम सच्चाइयाँ जानेंगे। और फिर इस यहूदी आलिम ने इस्लाम कबूल कर लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मी होने के बावजूद अल्लाह ताला ने आपको ऐसा इल्म अता फरमाया जो आम तौर पर किसी इंसान को उस्ताद के बगैर हासिल नहीं हो सकता। ये वाक़या यहूद व नसारा के लिए एक वाज़ेह निशानी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चाई पर हैं, क्योंकि इनकी अपनी किताबों में ये लिखा था कि आखिरी नबी उम्मी होंगे। ये साबित करता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत किसी इंसानी इल्म की बुनियाद पर नहीं थी बल्कि बराह रास्त वही इलाही पर मबनी थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि जलीलुल क़दर मुफस्सिर कुरान हैं, वो फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मी होना इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि आपकी नबूवत अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि अगर आप लिखना पढ़ना जानते तो मुशरिकीन कह सकते थे कि आपने पिछली किताबों से सीखा है। यानी सहाबा कराम समझते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मी होना दरअसल अल्लाह की तरफ से वही की सदाकत की एक अलामत है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी किसी उस्ताद के पास नहीं देखा, लेकिन जब वो बात करते तो इल्म का दरिया बहा देते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक मर्तबा किसी ने सवाल किया, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना जानते थे? तो उन्होंने फरमाया, अगर वो लिखना पढ़ना जानते होते तो लोग शक कर सकते थे कि वो किसी से सीख कर बात करते हैं,
ان کا امی ہونا سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ وحی الہی ہے۔ اہل تصوف کے نزدیک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امی ہونا ایک بہت بڑی روحانی حقیقت اور اللہ کی خاص عطا ہے۔ وہ اسے صرف ظاہری طور پر لکھنے پڑھنے سے ناواقفیت کے معنی میں نہیں لیتے، بلکہ اس میں باطنی حکمتیں اور روحانی اسرار دیکھتے ہیں۔ صوفیہ کے نزدیک امی کا مطلب وہ ذات جو براہ راست اللہ سے علم حاصل کرے بغیر کسی دنیاوی واسطے کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی استاد سے ظاہری طور پر علم نہیں لیا، بلکہ اللہ نے آپ کو براہ راست تعلیم دی۔ یہ روحانی مقام فنا ہے جہاں انسان کسی دوسرے سے سیکھنے کا محتاج نہیں رہتا، بلکہ وہ براہ راست الہام اور معرفت کے سرچشمے سے فیض پاتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ امی کا ایک مطلب معصومیت، پاکیزگی اور فطری سادگی بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہر قسم کے فلسفیانہ اور بشری آلائشوں سے پاک تھی۔ آپ کا امی ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا قلب مبارک ہر طرح کی دنیاوی مداخلت سے محفوظ اور اللہ کے انوار معرفت کا آئینہ تھا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا دل کسی دنیاوی علم سے آلودہ نہ تھا، بلکہ خالص اللہ کے نور سے منور تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو کتابوں اور اساتذہ سے حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا وہ جو براہ راست اللہ کی طرف سے دل پر القاء کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے کیونکہ آپ کو براہ راست اللہ نے تعلیم دی۔ حضرت معین الدین ابن عربی رحمۃ اللہ امی کے معنی کو علم لدنی یعنی اللہ سے براہ راست ملنے والا علم سے جوڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امی ہونا اللہ کی طرف سے منتخب ہونے کی علامت ہے، کیونکہ آپ نے کسی انسانی استاد سے نہیں سیکھا، بلکہ آپ کا استاد خود اللہ تعالیٰ تھا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حقیقی معرفت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست ملی، اور جو بغیر کسی دنیاوی واسطے کے اللہ کے در سے عطا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدق اللہ العظیم۔